جو سمجھ میں نہیں آتی۔ دنیا کے اندر خدا بننے کا مطلب یہ ہے جو بڑوں کے واقعات میں، ان کی سیرت میں ہمیں جو بات ملتی ہے اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے۔ پاکستان میں رائے ونڈ ہے ایک وہاں کے تبلیغی جماعت کا مرکز، جیسا ہمارے پاس مرکز نظام الدین ہے۔ ہر سال وہاں سالانہ اجتماع جب ہوتا تھا تو یہاں کے جو بزرگان دین ہیں وہ لوگ جاتے تھے اس اجتماع میں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغی جماعت کے بانی ہے، فاؤنڈر ہے، ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، اور وہ ہر سال پابندی سے جاتے تھے وہاں حضرت کے بیانات ہوتے تھے، اور ساتھ میں ان کے ایک بہت بڑا وفد بھی یہاں سے جاتا تھا۔ تو ایک دفعہ یہ لوگ یہاں سے وہاں پہنچے، وہاں اجتماع میں شرکت کرنے کے لیے۔ ان کے ساتھ میں جو تیسرے حضرت جی ہے حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی ساتھ میں تھے۔ یہ دونوں بزرگ جو اس وقت اب دنیا میں نہیں ہے، جب وہاں پہنچے ایک راستے سے ان کی گاڑی گزر رہی تھی، تو اس راستے کے اندر ایک مدرسہ تھا۔ وہاں ایک بہت بڑے بزرگ ہوا کرتے تھے جو آزادی سے پہلے ہندوستان میں ہی دارالعلوم دیوبند میں پڑھے تھے، جو یو پی میں ہے۔ آزادی کے بعد وہ ادھر چلے گئے تھے اور اپنے وقت کے ولیوں کے سردار، امام الاولیاء، بہت بڑے اللہ والے حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ وہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ والے تھے، تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت چھوٹے تھے۔ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بھی جاتے تھے تو ان سے خاص طور پر جا کے دعاؤں کی گزارش کراتے تھے۔ تو جب وہاں سے گزر ہوا تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ چلو چلتے چلتے حضرت لاہوری کی ملاقات کر لیتے ہیں۔ جب وہاں حضرت شیخ احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے، جیسا کہ عام طور پر رواج ہے کہ چھوٹے لوگ جب بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو دعاؤں کی گزارش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نصیحت کر دیجیے۔ تو بڑے لوگ اپنے حساب سے کچھ باتیں بتا دیتے ہیں، وہ ان کی نصیحت ہوتی ہے جس کو چھوٹے لوگ بڑی سمجھ کر عمل کرتے ہیں۔ تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت سے یہی جملہ کہا کہ حضرت ہمیں کچھ نصیحت کر دیجیے۔ تو حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو، دنیا میں ہمیشہ بندے بن کر رہنا، کبھی خدا بننے کی کوشش مت کرنا اور کبھی نبی بننے کی کوشش مت کرنا۔ اب یہ جملہ ایسا تھا جو اپنے اندر بہت معنویت رکھتا تھا، اور یوں کہہ لیں کہ آپ بہت گاڑھا جملہ تھا، جلدی سمجھ میں آنے والا نہیں تھا۔ شاید آپ کو بھی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا۔ ہم بھی جب پہلی دفعہ اس کو پڑھے تھے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اتنے بڑے اللہ والے کے منہ سے، اتنے بڑے اللہ والوں کے سامنے اتنا بڑا جملہ نکل گیا کہ جس کو سمجھنے کے لیے پھر انہی کی ہمیں ضرورت محسوس ہو سکتی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، زندگی میں اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارنا، کبھی خدا مت بننا، اللہ بننے کی کوشش مت کرنا، اور کبھی نبی بننے کی کوشش مت کرنا۔ تو جب حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضرت اس کا کیا مطلب ہے کہ خدا نہیں بننا، نبی نہیں بننا، تو حضرت نے کہا کہ دیکھو، چلتی صرف اللہ کی ہے، دنیا کے اندر کبھی ایسے نہیں بن جانا کہ صرف میری ہی چلے گی۔ جو لوگ دنیا کے اندر صرف میری ہی چلے گی کا نعرہ لگاتے ہیں، گویا وہ لوگ اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لہذا تم یہ مت کرنا۔ اور دوسرا انہوں نے فرمایا تھا کہ نبی مت بننا۔ نبی کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالی نبی کی زبان سے جو بول بھی نکالتے تھے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوا کرتے تھے، اور وہ بول ایسے ہوتے تھے کہ جو بالکل 100% صحیح ہوتے تھے۔
دنیا میں ایک عام انسان کے لیے اس بات کی اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ اس بات کا دعویٰ کرے کہ میری بات 100% صحیح ہے، کیونکہ 100% صحیح بات تو صرف نبی کی ہو سکتی ہے، اور وہ نبی کی بھی اپنی بات نہیں ہوتی تھی۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی اپنی طرف سے وہ بات نہیں بولتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے نبی کے زبان سے وہ بات نکلواتے تھے، اس لیے وہ بات 100% صحیح ہوتی تھی۔ تو اتنی بڑی تعلیم اور اتنی بڑی نصیحت کہ زندگی میں اللہ بننے کی کوشش مت کرنا، نبی بننے کی کوشش مت کرنا، اللہ کے بندے ہیں، بندے بن کر زندگی گزارنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی، اور اس زندگی کے اندر ہمیں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کو سامنے رکھنا ہے۔ دنیا کے اندر ہم جب زندگی گزارتے ہیں تو الگ الگ رشتے ناتوں سے ہمیں سابقہ پڑتا ہے، بیوی ہے تو شوہر بھی ہے، شوہر ہے تو بیوی بھی ہے، ماں باپ ہے تو اولاد بھی ہے، اولاد ہے تو ماں باپ بھی ہے، انسان لوگوں کے درمیان میں ہے، خاندان قبیلے بھی ہے، پڑوسیاں ہیں، رشتہ داریاں ہیں، ساری چیزیں انسان کے پیچھے لگی ہوئی ہیں۔ اور دراصل یہ چیزیں انسان کو کوالٹی والا انسان بنانے کے لیے ہی ہے، یہ ساری چیزیں۔ کب؟ جبکہ انسان ان سارے معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اور مبارک طریقے اور آپ کے لائے ہوئے شریعت اور لائے ہوئے دین کے مطابق آدمی زندگی گزارے۔ اس لیے یہاں نہ باپ کو اختیار ہے کہ وہ بیٹوں پر اپنی حکومت قائم کرے، اور نہ بیٹوں کو اختیار ہے کہ وہ اپنے باپ پر ظلم کرے یا ماں پر ظلم کرے۔ یہاں نہ بیوی کو اختیار ہے کہ وہ اپنے شوہر کے اوپر راج کرے، اور نہ ہی شوہروں کو اختیار ہے کہ وہ اپنے بیویوں کے اوپر حکومت کرے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے الگ الگ حقوق بیان کر دیے، اور ہر انسان کی الگ الگ ذمہ داریاں بیان کر دی۔ اگر لوگ اپنی اپنی ذمہ داریوں پر عمل کریں گے، اور اللہ نے جو ایک دوسرے کے حقوق دیے ہیں اگر لوگ اس کے موافق عمل کریں گے، تو پھر انسان کی زندگی کا ہر عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوگا۔ وہاں نہ انسان کی اپنی خواہشات آئے گی، نہ منمانی آئے گی، نہ اپنے نفسانیات آئے گی، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا دین دیا ہے جو دین بیت الخلاء میں جانے کا بھی طریقہ سکھاتا ہے۔ اور حضرت فرماتے تھے کہ اے مسلمانوں، صرف نماز پڑھنا ہی عبادت نہیں ہے، صرف روزہ رکھنا یا حج کرنا یا جہاد میں جانا یہی چیزیں عبادت نہیں ہیں۔ عبادت یہ بھی ہے کہ تم سنت کے مطابق، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، پیارے نبی کے مبارک طریقے کے مطابق بیت الخلاء میں اگر جا کر آؤ گے تو بھی عبادت میں شمار کیا جائے گا۔ کتنا پیارا مذہب، کتنا پاکیزہ مذہب کہ جس کے اندر بیت الخلاء میں جانے کا بھی طریقہ بتایا گیا کہ اندر جاؤ تو پہلے دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور جب اندر جانے کا موقع آیا تو اپنے سر کو ڈھانپ کر جاؤ، اور اندر جانے کا جب موقع آیا تو اپنے الٹا پیر پہلے اندر ڈالو، بایاں پیر اپنا پہلے اندر ڈالو، اور اندر بیٹھنے کے بھی خاص طریقے بتائے گئے۔ پھر اس کے بعد جب وہاں سے فارغ ہو کر نکلیں گے طہارت لے کر، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے سیدھا پیر باہر ڈالو، اور جب باہر آ جائے تو دعا پڑھو، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعفی عنی غفرانک، یہ دعا پڑھنے کی تعلیم دی گئی۔ تو یہ دیکھنے میں ایک چھوٹی سی ضرورت ہے جو دنیا کے اندر ہر انسان کو پیش آتی ہے، انسان کیا بلکہ جانوروں کو بھی یہ ضرورت پیش آتی ہے، لیکن اسلام ایک ایسا پاکیزہ مذہب ہے کہ جو اس ضرورت کو بھی ایک ڈسپلن کے ساتھ اور ایک تعلیم اور ایک طریقے کے ساتھ انجام دینے کی تعلیم دیتا ہے، کیونکہ انسان جب اس طریقے پر اگر یہ عمل کرے گا تو پھر یہ عمل بھی انسان کا عبادت بن جائے گا۔ اسی لیے حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو آدمی عشاء کی نماز اور فجر کی نماز پڑھ لے تو اس کو رات بھر عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے،
حالانکہ انسان رات بھر اپنے بستر کے اوپر نرم گرم بستر پر لیٹا رہا اور وہ اپنی سستی کو دور کرتا رہا نیند کے ذریعے سے، لیکن عشاء اور فجر کی نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پوری رات کے درمیانی حصے کو عبادت میں شامل کر دیا۔ تو اسلام سراپا عبادت، اللہ کی بندگی اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فنا کرنا، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مٹانے کی تعلیم دیتا ہے۔ عقل مند انسان وہ ہے جو اس راز کو سمجھ لے اور ان باتوں کو سمجھ لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی گزارے۔ اگر انسان اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں زندگی نہیں گزارتا تو کس کا نقصان کرے گا؟ خود کا ہی نقصان کرے گا آدمی۔ خسرت دنیا والآخرہ، انسان اپنی دنیا اور اپنی آخرت کا خسارہ کرے گا۔ کیوں؟ دنیا کا خسارہ کیسے ہوگا اگر عبادت نہیں کریں گے؟ عبادت نہیں کریں گے تو دنیا کا خسارہ ایسے ہوگا کہ دنیا کا کوئی کام نہیں بنے گا، دنیا میں کوئی کام نہیں بنے گا، آدمی پریشان رہے گا۔ اور آخرت کا خسارہ تو سمجھ میں ہی آتا ہے کہ آخرت میں جنت نہیں ملے گی، اللہ کی رضا نہیں ملے گی۔ جو لوگ نیک کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دنیا کے بھی کام بنا دیتے ہیں، ان کے دنیا کے کاموں میں رکاوٹ نہیں ہوتی۔ آپ نے بارہا کتابوں میں پڑھا ہوگا فضائل میں کہ جو لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، سورہ یاسین صبح سویرے پڑھتے ہیں یا اشراق کی نماز 4 رکعت پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دن بھر کے کاموں میں ان کے مددگار بن جاتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو ہیلپ کرنے والے بن گئے، ان کو مدد کرنے والے بن گئے، تو پھر دن بھر کے کاموں میں دنیا کی کون سی طاقت ہے جو یہ کاموں کے بننے سے رکاوٹ بنے گی؟ اور جو آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھتا، جو آدمی اشراق نہیں پڑھتا، جو آدمی سورہ یاسین کی تلاوت کا اس کا معمول نہیں، تو پھر تو کاموں کے اندر رکاوٹ آئے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ وعدہ ہے۔ اور جب کاموں کے اندر رکاوٹ آئے گی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے یا دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا دگگج انسان ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے رکے ہوئے کاموں کو پورا کرا دے۔ آج آپ ہم مسلمانوں کے گھروں میں دیکھ لیں، معاشرے کے اندر دیکھ لیں، ایک آدمی سے پکڑ کر پوچھیں آپ، ہر انسان کے زندگی کے اپنے اپنے مسائل ہیں، ہر آدمی اپنے اپنے مسائل کے پورے ہونے کے انتظار میں ہے اور لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ ہمارے کام نہیں بنتے، گھروں میں بچیاں جوان ہو گئی، رشتے نہیں لگتے، پریشان ہیں ماں باپ کے، رشتے آتے نہیں، بچیوں کی عمر پہ عمر ہوتی جا رہی ہے، بچے جوان ہو گئے، اچھے کمائی پوت ہو گئے، ان کو رشتے نہیں لگتے، لوگ پریشان ہیں کہ بے روزگار ہے، کوئی کام نہیں ملتا، لوگ باہر جانا چاہتے ہیں، ویزا نہیں لگتا، لوگ روزگار کی تلاش کرنا چاہتے ہیں، کوئی چیز آتی نہیں، ہاتھ میں پیسہ نہیں ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ گھر بک جائے ہمارا تو ہم کچھ کریں گے، بچی کی شادی کریں گے، کاروبار میں پیسہ لگائیں گے، گھر نہیں بکتا، لوگ چاہتے ہیں کہ فلاں پراپرٹی ہماری بک جائے، وہ کام رک جاتا ہے آدمی کا، لوگ چاہتے ہیں کہ فلاں ڈیلنگ ہماری ہو جائے تو یہ کام ہمارا بن جائے گا، ڈیلنگ نہیں ہوتی۔ تو الغرض پوری زندگی میں آپ دیکھیں مسلم معاشرے کے اندر کہ بچوں سے لے کر بڑوں تک، عورتوں سے لے کر مردوں تک، جوانوں سے لے کر بوڑھوں تک، سب کے مسائل یہی ہے اور سب کی شکایت زبانوں پر یہی ہے کہ ہمارے کام نہیں بنتے۔ اور جب ہم کام نہیں بنتے تو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم اللہ کی نافرمانی میں ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے اعمال پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو ہمارے کام نہیں بن رہے۔ انسان دنیا بھر کے جتن کرتا ہے اور اس کے حل کو تلاش کرتا ہے کہ کیسا میرے یہ کام کی رکاوٹیں ختم ہو جائے، لیکن تھوڑا سا 2-4 گھنٹے پہلے انسان کا دماغ نہیں جاتا کہ ارے میں تو آج فجر کی نماز ہی نہیں پڑھا، جب میں فجر کی نماز نہیں پڑھا ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے کام کیسے کرائیں گے؟ انسان اتنا نہیں سوچ سکتا۔ اور انسان یہ نہیں سوچتا کہ آئے دن مجھ سے گناہ پر گناہ ہو رہے ہیں، جب میں اللہ کو ناراض کر رہا ہوں گناہ کر کر تو میرے کام کیسے بنیں گے، یہ نہیں سوچتا آدمی کبھی بھی۔ حالانکہ انسان کے روزی روٹی سے محروم ہونے، دنیا کے اندر عزت سے محروم ہونے، دنیا کے اندر چین و سکون سے محروم ہونے کا بنیادی راز یہ ہے جس کو خود اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ انسان گناہوں میں پڑ جائے۔ جو لوگ گناہوں کے دلدل کے اندر پڑ جاتے ہیں نا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا کوئی کام ہونے نہیں دیتے، سارے کاموں میں ان کی رکاوٹ ہو جاتی۔ ایک آدمی حضرت حسن بصری
رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا، بڑے چوٹی کے اللہ والے تھے اور بڑے اپنے وقت کے محدث فقیہ، آ کر کہنے لگا کہ حضرت میرا ایک مسئلہ ہے۔ حضرت نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگا کہ حضرت مجھے اولاد نہیں ہوتی۔ حضرت نے فرمایا کہ جاؤ، جا کے خوب استغفار کرو، اپنے گناہوں پر آنسو بہاؤ، رونے دھونے کا ماحول بناؤ۔ چنانچہ وہ گیا۔ پھر اس کے بعد چند دنوں کے بعد ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضرت میں روزی روٹی کے لیے پریشان ہوں، سمسار بڑا ہے، بیوی بچے زیادہ ہے، اولاد زیادہ ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ جاؤ، جا کے خوب استغفار کرو، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاؤ۔ وہ بھی گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضرت میں تھوڑا سا اپنی پراپرٹی کے سلسلے میں پریشان ہوں، زمین کھیتی باڑی ہے میری، ہمارے علاقے کے اندر بارش ہی نہیں ہوتی جس سے فصل تباہ ہو جا رہی ہے اور روزگار کے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں۔ حضرت نے کہا کہ جاؤ، جا کر توبہ استغفار کرو، اپنے گناہوں کے اوپر ندامت کے آنسو بہاؤ۔ الغرض 3 آدمیوں کو حضرت نے ایک ہی علاج بتایا۔ اولاد نہیں ہو رہی تھی، حضرت نے کہا کہ توبہ کرو، استغفار کرو۔ نوکری کا مسئلہ تھا، حضرت نے کہا کہ توبہ کرو، استغفار کرو۔ کھیتی باڑی کے ضائع ہونے کا مسئلہ تھا، حضرت نے کہا کہ توبہ کرو، استغفار کرو۔ چند دنوں کے بعد یہ 3 لوگ بھی آئے اور خوشی خوشی آئے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت الحمدللہ، جو اولاد کے لیے پریشان تھا اللہ نے اسے اولاد دے دی تھی، جو روزگار کے لیے پریشان تھا اللہ تعالیٰ نے اسے حلال روزی روٹی کے اسباب بھی مہیا کر دیے تھے، اور جو آدمی کھیتی باڑی کے مسئلے میں پریشان تھا وہ آدمی بھی خوشی خوشی آیا کہ اچھی سی بارش ہو گئی، ماشاءاللہ فصل آ گئی اور سارے مسائل حل ہو گئے۔ تو کسی آدمی نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت اصل یہ کیا راز ہے کہ آپ نے تینوں کو ایک ہی دوا بتائی، ایک ہی علاج بتایا؟ آپ نے گویا اپنی زبان میں یہ کہہ لے کہ آپ نے تینوں کو ایک ہی قسم کی تعویذ دی۔ تو حضرت نے کہا کہ ارے اے میاں، کیا تم قرآن میں نہیں پڑھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے 29واں پارے میں سورہ نوح کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ استغفار کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کے معاف کرنے والے ہیں۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے کی برکت سے آسمان سے بارش برسائیں گے۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تعالیٰ تمہارے مال میں، تمہاری اولاد میں برکت دیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے علاقے کے اندر پانی کی نہریں بہائیں گے، پانی کے ندیاں تمہارے علاقے کے اندر بہے گی، نہریں جاری ہو جائے گی، اور جس کے ذریعے سے تمہارا علاقہ سرسبز و شاداب ہو جائے گا، کھیتی باڑی بھی ہوگی، باغوں کے اندر فصل بھی ہوگی۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، اللہ والے اصل جو مسائل ہے اور اصل جو بیماری کی جڑ ہے وہاں پر اللہ والے انگلی رکھتے ہیں۔ ہم لوگوں کی زندگیوں کا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی کر کر اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گناہوں سے بھری زندگی میں اپنے آپ کو ملوث کر کر ہم مسائل کے اندر گرفتار ہو گئے ہیں، اور آج ہم ان مسائل کا حل کن چیزوں میں تلاش کرتے ہیں؟ ان مسائل کا ہم تلاش کرتے ہیں کہ بھئی فلاں عامل صاحب کے پاس جائیں گے تو کام بن جائے گا، یا فلاں بابا کے پاس جائیں گے تو کام بن جائے گا، یا فلاں کے پاس جائیں گے تو ایسا ہوگا ویسا ہوگا۔ میری ماں اور بہنوں، یہ سراسر نفس کا دھوکہ ہے، یہ سراسر شیطان کا دھوکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی اور طاقت ہے ہی نہیں جو میرے اور آپ کے کام بنا سکے۔ میرے اور آپ کے کام صرف اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بنائیں گے۔ اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی دوسری طاقت نہیں ہے جو ہمارے کام بنا سکے۔ تجلیات افعالیہ کی مصداق صرف اور صرف افعال اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرشمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے تو کام بنیں گے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو نہیں بنیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ دیکھو، اگر پوری دنیا اس بات پر جمع ہو جائے کہ تمہیں نقصان پہنچائے اور اللہ تعالیٰ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو پوری دنیا مل کر تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر پوری دنیا مل کر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو پوری دنیا مل کر تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ تو اصل کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو ہمارے اعمال سے جوڑ دیا۔
قرآن کی ایک ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشنی دی ہدایت کی. ہدایت کا مطلب وہ باتیں جو انسان کو سیدھی راہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی والی زندگی پر چلاتی ہے. وہ باتیں اللہ نے قرآن میں بتا دیا. احادیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ ارشادات اور آپ کی مبارک تعلیمات، اس کے اندر بتایا گیا کہ دیکھو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ زندگیوں کے پریشانیوں کا حل نکالتے ہیں. بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آئی اللہ کے نبی کے پاس اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، دن بھر کے کام کاج کر کر، چکی پیس کر، آٹا گوندھ کر، روٹی بنا کر، جھاڑو دے کر، بچوں کی نگہبانی کر کر، سارے کام کر کر ابا جان تھک جاتی ہوں، مجھے ایک غلام دے دیجئے، مجھے ایک نوکرانی باندی دے دیجئے تاکہ وہ دن بھر کے کاموں میں میرا ہاتھ بٹائے. اللہ کے نبی کی چہیتی بیٹی تھی فاطمہ بضاعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فمن آذاہا آذانی، فاطمہ کو تکلیف دینے والے مجھے تکلیف دیتے ہیں. اب فاطمہ خود تکلیف کے اندر ہے گھر کے کام کاج کی وجہ سے. جو نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے حضرت فاطمہ تکلیف میں ہے. باوا جان کے ساتھ سامنے دونوں جہانوں کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی چہیتی بیٹی یہ مسئلہ رکھتی ہے تو اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ بیٹے ذرا بازو بیٹھ جاؤ، میں تمہیں حل بتاؤں گا اس کا. اور وہ جو سرمایہ آیا تھا سارا سرمایہ آپ نے مدینے کے مستحقین میں غریبوں میں تقسیم کر دیا، سب ختم ہو گیا. بیٹی کو دینے کے لیے نہ کوئی باندی بچی اور نہ کوئی غلام بچا. اب بیٹی خالی ہاتھ آئی تھی، ان کے مقدر میں خالی ہاتھ جانا ہی طے ہے. اب جب سارے معاملے سے اللہ کے نبی نمڑ گئے تو باپ نے اپنی بیٹی سے مخاطب ہو کر کہا کہ بیٹے کیا میں تمہیں روزانہ کے کام کاج میں ہاتھ بٹانے والی باندی اور ساتھ دینے والے غلام اور نوکر سے بہتر چیز تمہیں نہ دے دوں؟ بی بی فاطمہ تھی، نبی کی بیٹی تھی، جنت کی عورتوں کی سردار تھی رضی اللہ تعالی عنہا. انہوں نے کہا کہ ابا جان دے دیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیٹے جب تم دن بھر کے کام کاج کر کر تھک جاؤ اور تمہارا جسم چور چور ہو جائے، بستر پر جب لیٹنے کے لیے جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو. یہ تمہارے لیے کام کاج میں ہاتھ بٹانے والے باندی اور غلام سے زیادہ بہتر ہے. گویا اللہ کے نبی نے تسبیح فاطمی، اسی لیے اس کو تسبیح فاطمی کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو عمل پر کھڑا کیا، عمل پر کھڑا کیا. اللہ کے نبی چاہتے تو اپنی چہیتی بیٹی کے کام کاج میں ہاتھ بٹانے کے لیے باندی دیتے، غلام دیتے، کوئی بڑا مسئلہ ہی نہیں تھا آپ کے لیے. جب آپ سارے لوگوں کے لیے داتا تھے، سخی تھے، سب کچھ نشاور کرنے والے تھے، تو اپنی چہیتی بیٹی جس کے بارے میں آپ نے کہا میری جگر کا ٹکڑا، اس کو آپ نے غلام کیوں نہیں دیا، ایک باندی کیوں نہیں دی؟ دراصل اللہ کے نبی اپنی بچی کی تربیت کرنا چاہتے تھے اور ان کے سامنے دنیا سے زیادہ آخرت کی اہمیت ان کو دلانا چاہتے تھے. اسی لیے اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹے یہ عمل کر لینا. اور تجربہ بھی ہے، آپ دیکھیں کہ آپ کتنے ہی زیادہ تھکے ہوئے ہو، رات میں سونے سے پہلے تسبیح فاطمی پڑھیے، سو جائیے. جب آپ صبح میں بیدار ہوں گے، بھلے ہی 2-4 گھنٹے کی نیند کیوں نہ ہو، آپ محسوس کریں گے کہ حشاش بشاش ایسا آپ نیند سے بیدار ہوں گے جیسا آپ نے 8-10 گھنٹے کی نیند لی ہے اور اپنے جسم کو مکمل آرام پہنچایا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی تعلیمات میں دنیا اور آخرت کی کامیابی رکھی. نبی کی تعلیمات میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسموں کے اور ہمارے روحوں کے، ہمارے دلوں کی بیماریوں کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا. ایک جگہ پر اللہ کے نبی نے فرمایا یا فاطمہ بنت رسول اللہ، اے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، سنو، اعملی فإنک لا تغنی عنک من اللہ شیئا، عمل کرو عمل کرو، کیونکہ کل قیامت میں کوئی چیز تمہیں کام نہیں آئے گی. کل قیامت میں نبی کی بیٹی ہونا تمہیں کام نہیں آئے گا. تمہارے عمل کی بنیاد پر اللہ کا فضل اگر ہوگا تو جنت ملے گی، ورنہ میری رشتہ داری سے تو تم کو جنت ملنے والی نہیں. آپ نے اپنی پھوپھی سے کہا یا صفیہ عمت رسول اللہ، اے صفیہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، عمل کرو، اعملی فإنک لا تغنی عنک من اللہ شیئا، عمل کرو، کل قیامت میں تمہیں نبی کی پھوپھی ہونا یا تمہارا بھتیجا نبیوں کا سردار ہونا تمہیں جنت نہیں دلا سکتا. آپ نے اپنے چچا سے کہا یا عباس عم رسول اللہ اعمل فإنک لا تغنی عنک من اللہ شیئا، اے
چچا جان عباس آپ عمل کرو، دین پر عمل کرو، اللہ کے احکامات پر عمل کرو، نبی کی شریعت پر عمل کرو، میری سنتوں پر عمل کرو، کیونکہ کل قیامت میں تمہارا یہ کہنا کہ میرا بھتیجا پیغمبر تھا، پیغمبروں کا سردار تھا، میرا بھتیجا نبی تھا، رسول تھا، نبیوں اور رسولوں کا سردار تھا، یہ رشتہ داری تم کو کامیابی دلانے والی نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے امت کو اعمال پر کھڑا کیا۔ ہم زندگی کے اندر اعمال کریں گے تو مسائل حل ہوں گے، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت میری ماں اور بہنوں ہمارے مسائل کو حل نہیں کر سکتی۔ ہم عمل نہیں کریں گے، فجر نہیں پڑھیں گے، اپنے بچوں سے فجر نہیں پڑھائیں گے، گھر کے اندر دین کا ماحول زندہ نہیں کریں گے، دین کے اوپر عمل نہیں کریں گے، اور یہ چاہیں گے کہ صاحب ہماری بیماریاں دور نہیں ہوتی، صاحب ہماری پریشانیاں دور نہیں ہوتی، ہماری مصیبتیں دور نہیں ہوتی، ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے، ہمارے رکے ہوئے کام نہیں بنتے، ہماری بچیوں کو رشتے نہیں آتے، یا جن کی شادیاں ہو گئی اولاد نہیں ہوتی۔ اب یہ ساری پریشانیوں کا شکوہ کسی بندے کے سامنے کرنے سے بہتر تھا کہ آپ عمل کرتے اور اللہ کے سامنے مسائل رکھتے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا اعملوا حوائجکم علی المکتوبہ، تمہارے جو کام پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں، تمہارے جو کام رکے ہوئے ہیں، ان کاموں کو فرض نماز کے لیے اٹھا کے رکھو۔ فرض نماز پڑھو، اللہ نے دن میں 5 نمازیں فرض کی ہے، فرض نماز پڑھو اور نماز کے بعد رو دھو کے اللہ سے دعا کرو۔ اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ اللہ سے مانگے اور اللہ اس کی ضرورت کو پوری نہ کرے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، مانگنے کے آداب میں کمی ہے، مانگنے میں یقین میں کمی ہے، لیکن اگر ہمارے آداب ہے دعا کے مانگنے کے اندر، صحیح موقع پر صحیح انداز میں اور یقین کے ساتھ اگر ہم مانگ رہے ہیں تو کیوں نہیں ہوگا؟ بار بار واقعات سنتے ہیں آپ کہ ایک صحابی گھر میں فاقہ ہے، دعا کی چکی چل پڑی، اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر چکی کو نہیں روکتے قیامت تک چکی چلتی۔ آخر وہ کون سی دعا تھی؟ ایک صحابی کا خچر مر گیا راستے کے اندر، خچر کا مطلب گھوڑا اور گدھی کے درمیانی نسل، خچر مر گیا۔ اب وہ راستے کے اندر تھے، ریگستانی علاقہ ہے جہاں دور دور تک نہ ہرے پتے نظر آتے ہیں نہ پانی نظر آتا ہے، مصلی بچھایا، دعا کی، گھوڑا زندہ ہو گیا، خچر زندہ ہو گیا۔ ایک ماں کی ایک ممتا اجڑ گئی، گود اجڑ گئی، اس کی بچے کا انتقال ہو گیا، ماں دعا کرتی ہے اور مردہ بچہ زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب یہ دراصل یقین کے کرشمے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہونے کا یقین۔ یہ یقین کب آئے گا؟ یہ یقین دنیا والوں سے کٹ کر بنانا پڑے گا۔ جب تک انسان دنیا والوں سے نہیں کٹے گا اس وقت تک اللہ سے نہیں جڑ سکتا۔ خالق سے جڑنے کے لیے مخلوق سے کٹنا ضروری ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا ہی پرانی سنت ہے، اتنا ہی پرانا اصول ہے جتنی کہ یہ دنیا پرانی۔ کوئی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس وقت تک جڑ ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کے بندوں سے اپنی امیدوں سے وہ نہ ہو جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ اللہ سے جوڑنے کے لیے فرمایا کہ اگر تمہارے چپل کی پٹی بھی ٹوٹ جائے نا، اللہ سے مانگو۔ کیوں بھائی؟ آپ کی چپل کی پٹی ٹوٹ گئی، آپ اللہ سے مانگیں گے تو کیا فرشتہ آسمان سے آ کر سی کر تھوڑی جائے گا؟ نہیں نا، سینے کا کام تو وہی موچی کرے گا، وہی چپل کی دکان میں اس کا علاج ہوگا، ٹریٹمنٹ ہوگا اس کا۔ لیکن چھوٹی چیز میں جو پیروں میں رکھی جاتی ہے، اللہ کے نبی نے چھوٹی چیز میں بھی ضرورت کے لیے اللہ سے ہٹ کر اللہ کے بندوں سے جڑنے سے منع فرمایا۔ آپ نے اتنا بچایا آپ نے اپنے امت کے ایمان کو، یقین کو۔ تو میری ماں اور بہنوں، آؤں گا یقین کی بات، یقین کی پختگی اور اس کے طریقوں کے اوپر انشاءاللہ بہت جلد بات ختم کرتے ہوئے۔ اس سے پہلے ہم یقین کمزور ہوتا ہے، اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین نہیں ہوتا۔ بہت ساری ماں اور بہنیں کہتی ہیں کہ صاحب نماز بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، نفل روزے بھی رکھ رہے ہیں، اعتکاف بھی بیٹھ رہے ہیں، نفل صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں، تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن دعا قبول نہیں ہوتی۔ بجائے یہ کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہمارے کام نہیں بنتے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ میری دعا میں کوئی کمزوری ہے۔ اگر میری دعا میں کمزوری نہیں ہوتی تو یقیناً دعا قبول ہوتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھائے نا اپنے کرشمے۔ جہاں دشمن صحابہ کرام کے مقابلے میں 1000 صحابہ، ان کے مقابلے میں 70,000 دشمنوں کا لشکر، اللہ نے کامیابی صحابہ کو دے دی۔ تو جب یقین پختہ ہوتا ہے تو میدان جنگ میں اپنے سے 70 گنا زیادہ دشمن ہونے کے باوجود بھی انسان جیت کر نکل جاتا ہے۔
اور جہاں پر یقین پھیکا پڑ جاتا ہے، یقین کمزور ہو جاتا ہے، تو پھر ساری زندگی شکوے شکایتوں میں گزارنے کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ بات ہمیں ٹھنڈے دل سے سوچ کر اپنے دماغوں میں بٹھا لینی چاہیے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ مولانا آپ بار بار یقین یقین بول رہے ہیں، یقین کیا چیز ہے، کب آتی ہے؟ ابھی بتاؤں گا آپ کو، کیسے آتی ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ تو یقین کی کمزوری کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے جیسے دنیا والے بندوں کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں۔ پتا چل گیا کہ صاحب فلاں درگاہ سے کام بنے گا، بس درگاہ پہ جا کے بیٹھ گئے۔ پتا چلا کہ صاحب فلاں عامل صاحب بڑے اچھے ہیں، اب وہ عاملوں کے دروں کی، ان کے چوکھٹوں کے چکر لگا رہے ہیں، اور وہاں جا کر اپنے ایمان کو خراب کر رہے ہیں، اپنے یقین کو خراب کر رہے ہیں۔ درگاہوں پر جا کر اپنا ماتھا ٹیک رہے، پیشانی وہاں پر ٹیک رہے، جبکہ یہ پیشانی صرف اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے دی گئی تھی، اور شرکی اعمال کے اندر ملوث۔ نیاز ہو رہی، نذرانے ہو رہے ہیں، اللہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کیے جا رہے ہیں، صدقے کے بکرے ذبح ہو رہے ہیں، اور پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم شرک کر رہے ہیں۔ ہمارے جو برادران وطن میں غیر ہے، مشرک قوم، وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اور ہم مرشدوں کے نام پر، پیروں کے نام پر، درگاہوں کے نام پر یہ سارے اعمال انسان کر کے شرک کے دلدل میں پھنستا جا رہا ہے اور اللہ سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ مسائل کہاں حل ہوں گے؟ اس کی پریشانیاں اور بڑھے گی۔ کسی نے کہہ دیا کہ اجمیر چلے جاؤ، وہاں چلے گئے۔ کسی نے کہا سیلانی بابا کی درگاہ کو چلے جاؤ، وہاں چلے گئے۔ کسی نے کہا کہ وہ جلال پور کی درگاہ کو چلے جاؤ، وہاں چلے گئے۔ کسی نے کہا کہ نہیں وہ ناگپور کی درگاہ کو چلے جاؤ۔ اب ساری زندگی درگاہوں کے چکر کاٹنے میں، ساری زندگی مرشدوں کی چکر میں، ساری زندگی گھٹیا ایمان کے لٹیرے، دین کے لٹیرے عاملوں کی چکر میں۔ اب یہ عامل کے اوپر ایک بات یاد آ گئی، آج کل حیدرآباد کے اندر ایسا ہی ایک ایمان کا لٹیرا پیدا ہو گیا، عامل عملیات کے نام پر عورتوں کو ٹھگ رہا ہے، اور اچھے سے اچھے دیندار لوگوں کو وہ ٹھگ رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے۔ اس کا نام فیاض ہے، فیاض بھیا کے نام سے آج کل بہت مشہور ہے وہ، فیاضی فتنہ۔ پتا چلا کہ ہمارے اطراف کے علاقوں میں، اب تحقیق کرنا پڑے گا کہ مٹپلی میں بھی اس کے جراثیم ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہوں گے تو پھر ان جراثیم کو صاف کرنے کے ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس فتنے کو یہاں آنے سے روکنے کی بھی ہم سب کی ذمہ داری، تاکہ اللہ کے ایک ایک بندے کا، ایک ایک بندی کا ایمان بچے، یقین بچے، اور ان کی آخرت بچے۔ یہ فیاض جو ہے عملیات کے نام پر اپنے گمراہ کن اور فاسد نظریات کو اور عقائد کو پرچار کر رہا ہے۔ جیسا وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ میری اطاعت کرنا، میری پیروی کرنا تم پر فرض ہے، حالانکہ اللہ نے قرآن میں کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے لوگوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں پر چلو۔ مگر یہ فیاض ملعون بدمعاش اور یہ اس کے چمچے، اس کے گرگے، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں فیاض کی اطاعت کرنا فرض ہے، اگر ہم فیاض کی اطاعت نہیں کریں گے تو آخرت میں ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ اندازہ کرو کہ وہ کہاں تک پہنچ گیا ہو۔ ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ فیاض کہتا ہے کہ میری باتوں پر عمل کرنا گویا اللہ کی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ بھائی یہ دعویٰ تو نبی کا دعویٰ تھا کہ من اطاعنی اطاع اللہ، کہ جس نے میرے طریقوں پر عمل کیا، میری باتوں پر عمل کیا، گویا اس نے اللہ کے باتوں پر عمل کیا۔ لیکن آج گویا فیاض اپنے آپ کے نبوت کا دعویٰ کرتے ہوئے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنے کے برابر ہے۔ اسی طریقے سے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جو لوگ میری اطاعت نہیں کرتے ان لوگوں کے اوپر گمراہی کی مہر لگ چکی ہے، یعنی اس کی بات کو نہیں ماننے کو وہ گمراہی کہتا ہے۔ اس کا دعویٰ تو نبی ہی کر سکتے ہیں نا، نبی کی باتوں کو نہیں ماننے والا گمراہ ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ لیکن فیاض یہ کہتا ہے کہ جو لوگ میری باتوں پر عمل نہیں کرتے وہ لوگ گمراہ۔ اسی طریقے سے فیاض یہ کہتا ہے کہ میری اطاعت کے بغیر نہ تمہاری حج قبول ہونے والا ہے، نہ تمہاری نمازیں قبول ہونے والی۔ جب تک تم میری اطاعت نہیں کرو گے اس وقت تک نہ تمہاری نمازیں قبول ہوگی نہ تمہارا حج قبول ہوگا۔ اسی طریقے سے اس کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ایمان کا راستہ بتانے والے پیغمبر کو تم نے جھٹلایا اگر تم نے میری بات کو نہیں مانا۔ یعنی جس نے فیاض کی باتوں کو انکار کر دیا
تو وہ یہ کہتا ہے کہ ایمان کا راستہ بتانے والے نبی کی بات کے انکار کرنے کے جیسا ہے۔ اسی طریقے سے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں ماننا ایمان کی جھوٹی گواہی دینا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ اندازہ کریں کہ یہ اس کے شرکی عقائد، اس کے آڈیو موجود ہے آج کل، جو اپنے مریدوں سے اور اپنے کسٹمروں سے اور اپنے اس کے پاس علاج کے نام پر جانے والے لوگوں سے بات کرتا ہے، ساری چیزیں ریکارڈنگوں میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے وہ یہ کہتا ہے کہ جو میری اطاعت نہیں کرتا میں اس کو آخرت میں نہیں بچا سکتا۔ ارے بچانے والا یہ کون ہے؟ خبیث۔ لیکن اتنا بڑا اس کا دعویٰ کہ جو لوگ میری باتوں کو نہیں مانتے میں ان کو نہیں بچا سکتا۔ اسی طریقے سے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آگے پیش آنے والے حالات کی مجھے خبر دی جاتی ہے، حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، غیب کا علم اللہ کے پاس۔ کل کیا ہوگا؟ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا ہوگا کوئی انسان نہیں جانتا۔ یہ اللہ نے قرآن میں صریح لفظوں میں بیان کیا، مگر فیاض اور اس کے چمچے یہ کہتے ہیں، فیاض کہتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ وہ ساری چیزیں مجھے بتا دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے میری ماں اور بہنوں، یہ فیاضی فتنے کے نام پر آج کل علاج کے نام پر یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ دیکھو کام تو بنانے والے اللہ ہے، کام تو بنانے والے اللہ ہے، دنیا کا کوئی عامل کام نہیں بنا سکتا۔ میرے پاس لوگ آ کر مجھے کہتے ہیں کہ مفتی صاحب اگر کوئی دھن نکالنے والے عامل ہے تو بتاؤ، خزانہ نکالنے والے عامل ہے تو بتاؤ۔ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میرے بھائی اگر خزانہ نکالنا عامل کے کنٹرول میں ہوتا تو یہ عامل جو ہے تیرے سے 25-30 ہزار روپے لے کے، 1,00,000-1,50,000 روپے لے کے سونے کی دیکھ تیرے حوالے کیوں کرتا؟ وہ جاتا تلاش کرتا کہ دنیا میں کہاں کہاں خزانے ہیں، وہ نکال لیتے بیٹھتا۔ یہ کیسا دھوکہ ہے دیکھیے لوگوں کا، یہ صرف اور صرف اللہ کی نافرمانی میں پڑے ہوئے ہونے کی وجہ سے، اور اس جہالت کے نتیجے میں ہم کہاں کہاں جاتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اسی لیے یہ بات کہنے کی نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، اگر آپ کو اپنی زندگی میں واقعی عامل کی اگر ضرورت ہے تو کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، میرے پاس آئیے۔ آپ کے علاقے کے مفتی صاحب زندہ ہے، آپ میرے پاس آئیے، میرے پاس بھی قرآن سے عمل کرنے والے ایک سے ایک عامل ہے جو انشاءاللہ آپ کے ایمان کو اور آپ کے یقین کو بگڑنے نہیں دیں گے اور آپ کو اللہ سے جوڑیں گے۔ میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ، کیسا ہی مسئلہ کیوں نہ ہو۔ یہ بات گرچہ کہنے کی نہیں ہے لیکن اب ان فتنوں کے آنے کے بعد مجبوراً کہنا پڑ رہا ہے۔ جگتیال کے امیر صاحب تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ ہمارے جنتا بیڑی احمد سیٹھ صاحب کے خسر، بڑے بزرگ آدمی تھے، ایک بڑے اللہ والے تھے دعوت و تبلیغ کے، حضرت کرنل امیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے عجیب خصوصیات کے حامل، اللہ نے ان سے پوری دنیا میں بڑا عجیب کام لیا تھا۔ 92-95 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ انتقال سے 1-2 سال پہلے تک پوری دنیا میں سال کے 10 مہینے جماعت میں لگاتے تھے۔ 1982 سن 2002 میں جبکہ کرنل صاحب کی عمر تقریباً 82-83 سال تھی، کوروٹلا آئے تھے وہ، میں خود یہ واقعہ ان کے منہ سے سنا۔ کرنل صاحب کہنے لگے کہ یہ جو ہمارے جگتیال کے امیر صاحب تھے بزرگ محبوب علی مل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اوپر جادو ہو گیا تھا اور وہ اس جادو کے علاج کے لیے کئی عاملوں کے پاس چلے گئے تھے۔ نیک انسان ہیں، اللہ والے آدمی ہیں، ان کے بیٹے علماء ماشاءاللہ۔ اب ظاہر بات ہے کہ بیٹے علماء، خود دیندار، دعوت و تبلیغ کے ذمہ دار، بزرگوں کے صحبت یافتہ، وہ تو شرک تو نہیں کر سکتے نا بھائی، سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ تو وہ جتنے بھی عاملوں کے پاس گئے، اچھے عاملوں کے پاس ہی تو گئے تھے، وہ جادو ہو گئی تھی، بہت پریشان، علاج ہوتا ہی نہیں، سال ہا سال گزر گئے۔ کرنل صاحب کہنے لگے میں ایک دفعہ مرکز نظام الدین ان کو ساتھ میں لے کے گیا، کچھ مشورہ تھا وہاں پر بڑوں کا، پرانوں کا مشورہ ہو گیا۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندے تھے۔ کرنل صاحب جو ہے حضرت جی کے سامنے بول دیے کہ حضرت یہ ہمارے محبوب علی میاں ہیں، حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں، آندھرا پردیش کے، فکر مند ساتھی ہے، آج کل جادو سے پریشان ہے۔ تو کرنل امیر الدین صاحب نے کہا کہ جب حضرت جی نے یہ جملہ سنا کہ ہمارا ایک ساتھی جادو سے پریشان ہے، تو کہتے ہیں کہ حضرت جی سے تقریباً 25-30 فٹ دور پہ بیٹھ کے تھے یہ محبوب علی مل صاحب۔ حضرت جی ان کی طرف دیکھے
اور دیکھ کر جیسا ہم تھوکتے نا، تھوکنا مطلب پورا تھوکنا نہیں، بلکہ اپنی زبان اور اپنے ہونٹوں سے تھوکنے جیسا اشارہ کرنا، تھو، جس طریقے سے کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ حضرت جی نے صرف حضرت محبوب علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھ کر اتنا کیا، کہتے تھے کہ بس وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، سال ہا سال گزر گئے، پورا جادو ختم ہو گیا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، اللہ کے جو خاص بندے ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی فراست میں، ان کی نظروں میں، ان کے بول میں ایسی تاثیر رکھ دیتے ہیں کہ پھر سامنے والوں کی دل کی دنیا بدل جاتی، حالات بدل جاتے ہیں۔ اسی لیے میری ماں اور بہنوں، عاملوں کی چکروں میں مت جاؤ، اپنے یقین کو مضبوط بناؤ۔ یقین کب مضبوط بنے گا؟ دیکھو وہاں گھروں میں تعلیم کرو، علم حاصل کرو، علم آئے گا تو یقین آئے گا۔ اسی لیے اللہ نے نبی کے اوپر جو وحی نازل فرمائی، سب سے پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے لوگوں جس اللہ نے تم کو پیدا کیا، اے نبی جس اللہ نے تم کو پیدا کیا، اس اللہ کا نام لے کر پڑھو۔ اگر پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ کیا کام کرنے کے ہیں، کیا کام نہیں کرنے کے۔ گھروں میں علم کا ماحول بناؤ، کتابوں کی تعلیم کرو، مسائل کی کتابیں، فضائل کی کتابیں، منتخب احادیث کی کتابیں، اور بھی علماء سے مشورے کے ساتھ دینی کتابیں، گھر میں سیرت کی کتابیں، پیارے نبی کی سیرت، صحابہ کرام کی سیرت، ان کی قربانیاں، ان کے ایمان اور یقین کے قصے، حیات الصحابہ میں ماشاءاللہ حضرت نے ساری چیزوں کو جمع کر دیا، پڑھو اس کو، گھروں میں ماحول بناؤ۔ ہر زبان میں لٹریچر موجود ہے، آپ یہ بول ہی نہیں سکتے کہ صاحب مجھے اردو نہیں آتی، اردو نہیں آتی، ہندی میں بھی موجود ہے، ہندی نہیں آتی انگلش میں بھی موجود ہے، آپ کو تیلگو آتی، تیلگو زبان میں بھی موجود ہے، الحمدللہ ہر زبان میں لٹریچر موجود، اس کا ماحول بناؤ پہلے۔ روزانہ گھر میں یہ چیز لازم ہونی چاہیے کہ چاہے وہ گھر کے بڑے ہو یا بچے ہوں، مرد ہو یا عورتیں ہوں، جوان ہو یا بوڑھے ہو، سب روزانہ کم سے کم ایک بات، ایک حدیث، ایک آیت، دین کا ایک مسئلہ ضرور سیکھیں گے۔ دوسری چیز نمازوں کی پابندی، نمازوں کا اہتمام، اور ساتھ ہی ساتھ روزانہ کچھ وقت نکال کر دعا کرنا۔ پیارے نبی نے فرمایا مغرب سے پہلے دعائیں قبول ہوتی ہے، مانگو اللہ سے۔ بزرگان دین نے وظائف بتائے، چھوٹا وظیفہ 3 تسبیحات کا ہے، صبح شام کرنے کا، یہ چھوٹا وظیفہ ہے، یہ بڑا وظیفہ نہیں۔ بڑے وظیفے تو ہمارے اللہ والے بہت بڑے بڑے کرتے تھے، یہ چھوٹا وظیفہ 100 مرتبہ تیسرا کلمہ، 100 مرتبہ درود، 100 مرتبہ استغفار صبح اور شام، گویا 3 دونی 6 تسبیحیں کرنا کم سے کم منیمم، آخری وقت میں دل لگا کے کرنا، ایک ایک جملے کو سوچ سوچ کے کرنا۔ جب استغفار کرتے تو اللہ کو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دینا، اے اللہ میں گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا ہوں، اے اللہ میں گناہوں کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہوں، اے اللہ دنیا میں مجھ سے بڑی پاپی کوئی اور نہیں ہے، مجھ سے بڑا پاپی کوئی اور نہیں ہے، اے اللہ آپ میرے گناہوں کو معاف کیجئے، بولتے جانا دل میں، اور یہ استغفار کرتے جانا۔ جب درود شریف پڑھنے کا موقع آ جائے تو سوچنا، میں، میرے بیوی بچے، یا میرا شوہر، میرے بچے، میرا خاندان، میری زندگی، میری موت، میری دنیا، میری آخرت، میری سب کچھ نبی کے قدموں میں قربان۔ سوچتے جائیے، درود پڑھتے جائیے، پھر دیکھیے نبی کی آپ سے کیسی محبت پیدا ہوگی، آپ کو نبی سے کیسا تعلق بنے گا، کیسا نبی کا عشق آئے گا۔ پھر جب یہ عشق دل میں آئے گا نا، پھر نبی کے سنتوں پر عمل کرنے کا جی چاہے گا۔ جو لوگ نبی کے سنتوں پر عمل کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کے زندگی کے سارے مسائل حل کر دیتے ہیں۔ جس گھر کے اندر نبی کی سنتوں پر عمل کیا جائے گا، اس گھر میں نہ جادو اثر کرے گی، نہ شیاطین، نہ خبیث جنات، نہ آسیب، نہ بلیات، نہ کسی کی بری نظر لگے گی۔ سنتوں پر عمل، عورتوں کے لیے، مردوں کے لیے گھروں میں کتابیں ہونی چاہیے نبی کی سنتوں سے متعلق، تہجد کی نماز پڑھنا چاہیے۔ جب تیسرا کلمہ پڑھے تو سوچے کہ اللہ تعالیٰ تمام عیبوں سے پاک ہے، پھر بولے سبحان اللہ۔ سوچے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، پھر بولے الحمدللہ۔ سوچے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، پھر بولے لا الہ الا اللہ۔ سوچے کہ پوری کائنات میں سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت، پھر بولے اللہ اکبر۔ پھر سوچیں کہ اے اللہ میں نیکی کرنا چاہے تو بھی نیکی نہیں کر سکتی،
اے اللہ میں گناہوں سے بچنا چاہے تو بھی میں گناہوں سے نہیں بچ سکتی جب تک آپ کی مدد نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. پھر دیکھیں یہ 3 تسبیحات آپ کو کتنا بڑا اللہ والا بنا دیتے ہیں. اللہ نے توفیق دی تو گھر کے اندر مائیں گھر کا کام کاج کرتی ہے، جھاڑو لگانا، کپڑے دھونا، بچوں کو تیار کرنا، پکوان کرنا، بیڑیاں بنانا، کپڑے سینا، ایمبرائڈری کا کام کرنا. زبان خالی ہے، زبان پر اللہ کا ذکر رکھو. جس زبان پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے اگر پکانے کے موقع پر ذکر ہوگا تو کھانے میں برکت. جو لوگ وہ کھانا کھائیں گے پھر ان لوگوں کو عبادت کرنے کا من کرے گا. یہ ہے اصل. یہ اعمال اگر ہم مسلسل کرتے رہیں گے تو یقین بنے گا. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا. گھروں میں ٹی ویوں کا ماحول ختم کرو. بچیاں ہماری پردہ نہیں کرتی، پردہ کرنے کا ماحول پیدا کرو. جو رشتہ دار ہے، خلیرا بھائی، چچیرا بھائی، پھپیرا بھائی، ممیرا بھائی، تائرا بھائی، جیٹھ ہے، دیور ہے، نندوئی ہے، سب سے پردہ کرنا فرض ہے، واجب ہے. پردہ کرو. جس گھر کے اندر شرعی پردہ نہیں ہوتا پھر اس گھر میں یہی پریشانیاں آتی. جب تک آپ اس کو نہیں بدلیں گے اندر سے پھر کوئی چیز نہیں بدلتی. اسی لیے گھروں میں اللہ کی نافرمانی کے ماحول سے ٹی ویوں کا ماحول ختم کرو، گالی گلوچ کا ماحول ختم کرو، ایک دوسرے کو ستانا بند کرو. بڑے لوگ چھوٹوں کو نہیں، چھوٹے بڑوں کو نہیں. ایک دوسرے کی رعایت کرنا، محبتوں سے اخلاق سے پیش آنا. اور اپنے بچے اگر ہے تو ان کو بھی اٹھا کے نماز کو بھیجنا، جاؤ مسجد کو جاؤ. مسجدیں کیسی آباد ہوگی؟ اگر بہنیں بھیجے گی تبھی تو آباد ہوگی نا. بچے کوئی کام کر رہے ہیں، بچوں کی نگرانی کرنا. آپ کا بچہ پوچھ رہا امی پیسے دو، پوچھنا ہے کہ بیٹا کیوں یہ پیسے؟ کیا معلوم کہ آپ کا بچہ وہ پیسے لے جا کے ناچنے گانے میں، پٹاخے پھوڑنے میں پیسے برباد کر رہا. کیا معلوم کہ آپ کا بچہ لے جا کے وہ پیسے پینے میں، کھانے میں خراب کر رہا. کیا معلوم کہ وہ پیسے لے جا کر آپ کا بچہ جوا کھیل رہا، مٹکا کھیل رہا، اللہ کی نافرمانی کے کام کر رہا. کیا اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے ان پیسوں کے بارے میں؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. ایک ایک کوڑی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے. فمن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. جو آدمی رائی کے دانے کے برابر، ذرے کے برابر بھی گناہ کرے گا وہاں دیکھنا پڑے گا جا کے. اور رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کریں گے تب بھی دکھے گی. یہ ماں کی نگرانی. آج کل ماؤں نے لیزی پن لے لیا، بچوں کی تربیت سے ماؤں نے منہ موڑ لیا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے دنیا میں جتنے بھی اللہ والے بنے باپ کی محنت سے کم بنے، ماں کی محنت سے 100% لوگ بنے. باپ تو بیچارہ دن بھر گھر کے باہر رہتا ہے، کمانے کی اس کی ذمہ داری، حلال روزی روٹی لانے کی بس. 24 گھنٹے ماں کے سامنے اولاد ہے. ماں کیا کی ان بچوں کے لیے یہ ماں سے پوچھو گی نا. بچہ ولی بنے گا ماں کی وجہ سے، بچہ شیطان بنے گا ماں کی وجہ سے. بچہ دین کا خادم بنے گا ماں کی وجہ سے، دین کا دشمن بھی بنے گا ماں کی وجہ سے. ماں جیسی اولاد ویسی. اسی لیے آپ ماں ہیں، اپنی اولاد کو صحیح راہ بتاؤ. اگر آپ اپنی بیٹی کو صحیح راہ نہیں بتا رہے تو آپ کی بیٹی فیوچر کی ماں ہے، آگے وہ بھی بنے گی، لہٰذا وہ بھی اپنی اولاد کو نافرمان پیدا کرے گی اور یہ سب کی نافرمانیوں کا بوجھ آپ کے سر پہ پھوٹنے والا ہے. اس کے لیے مردوں کو بھیجو جماعتوں میں، اپنے بچوں کو بھیجو. بہنیں کہتی ہے بچہ سنتا نہیں، ٹھیک ہے نہیں سنتا، سننے والے ماحول میں بھیجو. پہلی بات تو عورتوں کے منہ سے، ماں کے منہ سے، باپ کے منہ سے یہ جملہ ہی نہیں نکلنا کہ ہمارا بچہ نہیں سنتا. کیوں نہیں سنتا بھائی؟ آپ اس کو پیدا کیے یا آپ کو وہ پیدا کیا؟ جب آپ نے اس کو پیدا کیا ہے تو آپ نے اس کے دل میں ایسی محبت اپنی کیوں نہیں بٹھائی کہ وہ آپ کی ہر بات کو قیامت کے سب سے بڑے انسان کی بات سمجھ کر قبول کرتا، ایکسپٹ کرتا؟ آپ کا بچہ آپ کی نافرمانی کر رہا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بچے کے دل میں آپ کی محبت نہیں ہے. اگر آپ کے بچے کے دل میں آپ کی محبت ہوتی تو آپ کا بچہ دنیا میں کسی بھی بڑے مقام پر کیوں نہ پہنچ جائے، کھڑے ہو کر فخر سے کہتا کہ میرے لیے دنیا میں سب سے بڑی 2 ہی ذاتیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بعد میرے لیے دنیا میں 2 لوگ سب سے بڑے، ایک میرا باپ، دوسرے میری ماں. یہ کون سی اولاد کہتی ہے؟ یہ وہ اولاد کہتی ہے جس اولاد کے دل میں ماں باپ اپنی محبت پیدا کرتے ہیں، تربیت کرتے ہیں. اور اولاد کے دل میں محبت اسی وقت پیدا ہوگی جب اللہ کو راضی کریں گے آپ.
ماں باپ اللہ کو ناراض کریں گے، اولاد ماں باپ کی نافرمان نکلے گی۔ جو مائیں یہ کہتی ہے کہ ہماری اولاد ہماری نہیں سنتی، آپ اللہ کی سننے والی بن جاؤ، اللہ آپ کی اولاد کو آپ کی سننے والی خود بخود بنائیں گے، اور وہ ماحول آپ دینا پڑے گا ان کو۔ بچے چھوٹے ہیں دینی مدرسے میں ڈالو، بچیاں ہیں ہمارے مدرسے کو بھیجو، بڑے ہیں بچیاں بڑی ہے تعلیم کرو گھروں میں، ہفتہ واری اجتماعات جو ہوتے ہیں اس میں شریک ہو، دین کی باتوں کے سننے کا سنانے کا ماحول بناؤ، اپنے گھر کو اجتماع کا مرکز بناؤ، پابندی سے کرو، کوئی بھی کام ایک دو مرتبہ کرنے سے نہیں ہوتا، مسلسل کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو بیماری ہے بی پی کی بیماری، روزانہ گولی کھانا پڑے گا، جس دن گولی نہیں کھائے یا تو ہارٹ اٹیک آئے گا یا کڈنیاں فیل ہوں گے یا دماغ کی رگ پھٹے گی۔ تو بھائی جب صحت کو بچانے کے لیے روزانہ کرنا پڑے گا تو ایمان کو بچانے کے لیے ہفتے میں ایک دفعہ نہیں کرتے آپ، کرنا پڑے گا۔ بڑے لوگ ہیں بھیجو جماعتوں میں، بولو جاؤ علماء کی صحبتوں میں اٹھنا بیٹھنا کرو، نیک لوگوں کے ساتھ میں اٹھنا بیٹھنا کرو۔ تو میری ماں اور بہنوں، یہ طریقوں پر اگر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ یقین بھی بنے گا اور اپنی زندگیوں میں تبدیلیاں آئیں گی۔ اور صحیح معنی میں جیسا میں نے کہا نا کہ ہم دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے، دنیا سے مرنا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہوگا، اللہ کی مرضی سے آئے، اللہ کی مرضی سے جائیں گے۔ تو یہ درمیان کی جو فاصلہ ہے، پیدا ہونے سے لے کر موت تک کا جو وقفہ ہے، اس کو اللہ کی مرضی سے اگر گزاریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے، میں میری بات نہیں بول رہا، اللہ نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو لوگ نیک کام کرتے ہیں، من عمل عملا صالحا وهو مؤمن، جو لوگ ایمان والے نیک کام کرتے ہیں، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، اللہ تعالیٰ ان کو پاکیزہ زندگی دیتے ہیں۔ کیسی زندگی پاکیزہ؟ مصیبتیں نہیں، ٹینشن نہیں، پریشانیاں نہیں، غیر ضروری بیماریاں نہیں، اگر آئیں گی بھی تو وقتی طور پر گناہوں کا کفارہ بن کر یا درجات کی بلندی کا ذریعہ بن کر، اس کے علاوہ نہ فضول کے ٹینشن آئیں گے، نہ کوئی جادو کا مسئلہ، نہ کوئی کاموں کے رکنے کا مسئلہ، کوئی مسائل نہیں ہوں گے اگر زندگی 100% اللہ کے دین پر آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گھروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ امن اور شانتی کا، چین و سکون کا مرکز بنا دے، اور جو لوگ جس بیماریوں میں، جن پریشانیوں میں، جن مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خزانے غیب سے اور اپنے قدرت کاملہ کے طفیل میں اور اپنے فضل اور ترحم کے طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان سارے مسائل کو حل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔